بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کے 2024 کا ہم پیپر کر رہے ہیں۔ کل ہم نے 35 تک ماروثیہ کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی کچھ انٹرنیٹ کا ایشو تھا، موسم کی خرابی کی وجہ سے پھر کلاس مکمل نہ ہو سکی۔ کویشچن نمبر 25 کچھ ریوائز کر لیتے ہیں سوالات، پھر 36 سے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر 25 ہے پاکستان ریسیوز ڈیش رین فال ان دا منتھ آف جولائی ٹو سپتمبر، کہ پاکستان میں سب سے زیادہ بارشیں جولائی اور سپتمبر کے مہینوں میں ہوتی ہیں، اور اس موسم کو ہم کس نام سے پہچانتے ہیں؟ تو یہ مونسون کا موسم ہے۔ کویشچن نمبر 26 ہے the transfer of the thermal energy from one substance to another through which requires no physical medium، کہ تھرمل انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی ایک سبسٹانس سے دوسری سبسٹانس میں جانے کے لیے کون سے فزیکل میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو یہ ریڈیشن ہے، جس کی فزیکل جو ہے وہ فارم نہیں ہے۔ کویشچن نمبر 27 ہے دا رائٹر آف ڈیکلیریشن آف امریکن انڈیپینڈنس از، ڈکلیریشن آف امریکن انڈیپینڈنس اس نام سے ایک کتاب لکھی، اور یہ کتاب لکھی جیفرسن نے۔ کویشچن نمبر 28 ہے اینٹونیم آف جوکوز، جوکوز کا آپ نے متضاد بتانا ہے۔ تو جوکوز کہتے ہیں خوش طبع انسان کو، خوش اخلاق انسان کو، جبکہ اس کا متضاد ڈل ہوگا، آپشن اے۔ کویشچن نمبر 29 which of the following team won ICC World Cup maximum times، کہ وہ کون سی کرکٹ ٹیم ہے جس نے سب سے زیادہ ورلڈ کپ جیتے؟ تو وہ آسٹریلیا ہے۔ کویشچن نمبر 30 which of the following president of America abolished slavery، کہ امریکن وہ کون سا امریکن صدر ہے جس نے غلامی کا جو ہے وہ غلامی سے آزادی کا قانون پاس کیا تھا؟ تو وہ ابراہم لنکن ہے۔ کویشچن نمبر 31 ہے پولن گرینز آر پروڈیوسڈ بائی، کہ پولن گرینز پودے کے کس حصے میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں؟ تو یہ اینتھر ہے، آپشن ڈی۔ کویشچن نمبر 32 ہاؤ مینی ٹائمز ہیز برازیل ون دا ورلڈ کپ فٹ بال چیمپئن شپ، کہ برازیل نے کتنی دفعہ فٹ بال کا ورلڈ جو ہے وہ چیمپئن شپ بنا؟ تو یہ 5 دفعہ، جبکہ 4 دفعہ جو ہے وہ جرمنی اور اٹلی بھی یہ چیمپئن شپ جیتی ہوئی ہے۔ کویشچن نمبر 33 اسٹیچو آف لبرٹی از سچویٹڈ ان، مجسمہ آزادی کہاں پر ہے؟ تو مجسمہ آزادی امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہے۔ کویشچن نمبر 34 ہاؤ مینی مدنی سوراز آف دا ہولی قرآن آر دیئر، کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں مدنی صورتیں ہیں؟ تو 28 صورتیں مدنی ہیں، جبکہ 86 صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ کویشچن نمبر 35 دا ایڈیم ابو دا فولڈ مینس، اس ایڈیم کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ان دا ٹاپ پارٹ آف اے نیوز پیپر پیج، یعنی اخبار کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم ابو دا فولڈ کہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 36 سورہ ڈیش از نون ایز ہارٹ آف قرآن، کہ قرآن پاک کی وہ کون سی سورہ ہے جس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ تو یہ سورہ یاسین ہے جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، جبکہ سورۃ العروس یعنی قرآن پاک کی دلہن وہ کون سی سورت ہے؟ وہ سورہ رحمان ہے۔ کویشچن نمبر 37 ہے وین واز رابعہ بصری بورن، رابعہ بصری کب پیدا ہوئی؟ تو رابعہ بصری ان کا تعلق عراق سے، اور عراق کے ایک شہر بصرہ وہاں پر یہ پیدا ہوئی، اور قبیلہ قیاس سے ان کا تعلق تھا، اور آلموسٹ 710 عیسوی کی دہائی میں، اور یہاں پر چونکہ ہجری میں پوچھا گیا ہے تو یہ 96 ہجری، اے آپشن یہاں پر ٹھیک ہوگا۔ عرب مسلم صوفیہ تھی، انتہائی پاک باز، برگزیدہ اور اللہ کی نیک بندی تھی، شاعرہ بھی تھی، عربی زبان کی شاعرہ تھی، اور ان کے فرمودات اور ارشادات بہت مشہور ہیں۔ ایک فرمان میں یہاں پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ رابعہ بصری نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی اور کی نفرت یا محبت سما سکے۔ اللہ تعالیٰ سے انتہائی محبت کرنے والی یہ خاتون تھیں۔ کویشچن نمبر 38 ہے The length of the pitch in cricket is،
کہ کرکٹ کی جو پچ ہے جہاں پر کرکٹ کھیلی جاتی ہے اس کی آپ نے لمبائی بتانی ہے. تو کرکٹ کی پچ کی لمبائی 22 یارڈ ہے، یعنی یہ 22 یارڈ لمبی ہوتی ہے، اور اس پچ کی جو چوڑائی ہے وہ 3.33 یارڈ ہے، اور یہ ریکٹینگولر شیپ میں یہ پچ ہوتی ہے. کویسچن نمبر 39 ہے which gas is chlorofluorocarbons damage the ozone layer most؟ کہ کلوروفلورو کاربن کی وہ کون سی گیس ہے جو اوزون لیئر کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے؟ جی، کلوروفلورو کاربن کی وہ گیس جو سب سے زیادہ اوزون لیئر کو نقصان پہنچاتی ہے تو وہ کلورائن ہے. یہ کلوروفلورو کاربن وہی گیس ہے جو ریفریجریٹر میں بھی استعمال ہوتی ہے. کویسچن نمبر 40 ہے سلیکٹ دا پیئر وچ ہیز دا سیم ریلیشن شپ. آپ نے ان میں سے وہ پیئر چوز کرنا ہے جس کا یہ جو پیئر دیا گیا ہے یعنی ڈسٹینس اور مائل اس کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر ہوتا ہو، یعنی کہ دونوں کا جو ہے وہ کنیکشن بنتا ہو. اب ڈسٹینس اور مائل کو دیکھیں کہ جب ہم نے کوئی فاصلہ جو ہے وہ ماپنا ہوتا ہے تو ہم مطلب مائل یعنی میل کا جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اتنے میل فاصلہ جو ہے وہ طے کیا گیا. اب آپشنز کے اکارڈنگ دیکھیں تو بی آپشن جو ہے وہ لیکوڈ لیٹر، یعنی جب ہم پانی یا دودھ کی جو مقدار ہے یا کوئی بھی لیکوڈ چیز ہے اس کی مقدار کو جب ہم میئر کرتے ہیں، اس کی پیمائش کرتے ہیں تو وہ ہم لیٹر کی فارم میں جو ہے وہ اس کو لکھتے ہیں. تو یہاں پر لیکوڈ اور لیٹر، ڈسٹینس، مائل، ان دونوں کا آپس میں جو ہے وہ تعلق قائم ہو رہا ہے، سینس کلیئر ہو رہی ہے. تو یہ سیم ریلیشن شپ کے ورڈز ہیں یعنی لیکوڈ اور لیٹر. کویسچن نمبر 41 ہے who coined the name United Nations؟ یعنی یونائٹیڈ نیشنز کا نام جو ہے وہ کس نے رکھا، کس نے تجویز کیا؟ تو یہ آپشن اے فرینکلن ڈی روزویلٹ، انہوں نے یونائٹیڈ نیشن کا نام جو ہے اس تنظیم کا نام تجویز کیا تھا. کویسچن نمبر 42 ہے فرینکوائز برنیئر belongs to which country؟ کہ فرینکوائز برنیئر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو اس کا تعلق فرانس سے تھا. یہ ایک فرانسیسی طبیب اور سیاح تھا. دارا شکو اور اورنگزیب کے دور میں یہ ہندوستان بھی آیا اور 12 سال اس نے ہندوستان میں قیام کیا تھا، اور مغلیہ سلطنت کا اس نے بہت جو ہے وہ گہرائی سے مطالعہ کیا، اس کا جائزہ لیا، اور اس سفر نامے کی اس نے رداد بھی لکھی تھی. یعنی 12 سالہ جو ہندوستان میں اس کا قیام تھا اس سفر نامے کی رداد بھی انہوں نے لکھی تھی. کویسچن نمبر 43 when the truce of حدیبیہ took place؟ یعنی معاہدہ صلح حدیبیہ کب پیش آیا؟ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ معاہدہ صلح حدیبیہ 6 ہجری کو پیش آیا تھا، اور یہ ایک 10 سالہ معاہدہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے قریشی قبائل کے درمیان ہوا تھا. اس معاہدہ کو حضرت علی ابن طالب نے تحریر کیا تھا، اور سورہ فتح میں اس معاہدہ کو فتح المبین بھی کہا گیا ہے. یہ 7 شقوں پر مشتمل تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے قبائل کی طرف سے سہیل ابن عامر نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے. کویسچن نمبر 44 ہے راکا پوشی از لوکیٹڈ ان وچ ماؤنٹین رینج؟ کہ راکا پوشی جو ہے وہ کس پہاڑی سلسلے میں واقع ہے؟ تو یہ کراکرم کے پہاڑی سلسلے میں ہے، اور یہ دنیا کی 27ویں اور پاکستان کی 12ویں بلند ترین چوٹی ہے. گلگت بلتستان میں یہ واقع ہے، اور راکا پوشی کو دومانی بھی کہا جاتا ہے یعنی بادلوں کی ماں. دھند کو کہتے ہیں مسٹ. تو یہ اس کے 2 نام بھی ہیں، مدر آف کلاؤڈز بھی اس کو کہا جاتا ہے، مدر آف مسٹ بھی کہا جاتا ہے، اور دومانی یعنی بادلوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے. کویسچن نمبر 45 ہے اسٹڈی آف دا ایویلیویشن آف مین ایز این اینیمل؟
کہ انسان کی زندگی کا مطالعہ، کہا جاتا ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، تو اس کا مطالعہ جو ہے وہ اس آپشن جو دیے گئے ہیں ان میں سے وہ کون سا آپشن ہے یا جس میں اس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ تو اینتھروپولوجی کہتے ہیں، جس میں جو ہے وہ انسان کو ایک معاشرتی حیوان اس سینس میں جو ہے وہ اس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو اینتھروپولوجی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے۔ کویسچن نمبر 46، فال آف قسطنطنیپل لیڈس ٹو وچ ہسٹری؟ کہ قسطنطنیہ کا جو فال تھا، یعنی اس کی جو اس کا جو فال ہے وہ کس چیز سے ریلیٹ کرتا ہے؟ تو جب اس کا جو ہے وہ اختتام ہوا تھا تو تب ماڈرن ہسٹری جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ کویسچن نمبر 47 ہے، پلیز بی کیئرفل دا لگیج کنٹینس ڈیش آئٹمس؟ کہ محتاط رہیے، یہ سامان جو ہے وہ ڈیش آئٹمس یعنی ان چیزوں پر مشتمل ہے، تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ اے آپشن فریجائل، فریجائل کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی چیزیں، یعنی کانچ کے ٹکڑے یا کوئی بھی ٹوٹی ہوئی چیز اس سامان میں موجود ہے، لہٰذا بی کیئرفل، آپ احتیاط سے کام لیجیے۔ پلیز بی کیئرفل دا لگیج کنٹینس فریجائل آئٹمس، اے آپشن۔ کویسچن نمبر 48، سکرم از دا ہائیسٹ پیک آف؟ سکرم جو ہے وہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، چوٹی ہے، یہ کہاں کس پہاڑی سلسلے میں ہے؟ تو یہ کوہ سفید پہاڑی سلسلہ ہے جہاں پر سکرم نام کی ایک چوٹی ہے، اور یہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر یہ چوٹی واقع ہے۔ کویسچن نمبر 49 ہے، شی از لوکنگ فار اینڈ ڈیش accommodation ڈیش ان فلیٹ اور شیئرڈ ہاؤس؟ شی از لوکنگ فار این accommodation یعنی وہ رہائش کے لیے جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، ڈیش ان فلیٹ اور شیئرڈ ہاؤس، آیا وہ فلیٹ میں رہتی ہیں یا کوئی جو ہے وہ گھر جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہے؟ تو جب آیا کا لفظ استعمال ہو جائے گا تو وہاں پر اور کا لفظ جہاں پر بھی انگلش کے سینٹینس میں استعمال ہوگا تو وہاں پر آپ کے فوراً مائنڈ میں آ جانا چاہیے کہ آئدر اور نیدر نار، مطلب دو چیزیں۔ اگر سینٹینس میں نار کا لفظ آ جاتا ہے اور پہلے جو ہے وہ آپ کو فیلنگ دی بلینک دے دی جاتی ہے تو وہاں پر نیدر کے ساتھ نار آئے گا، اور جہاں پر سینٹینس میں اور کا لفظ دو آپشنز دے دیے جائیں اور اس سے پہلے آپ کو جو ہے فیلنگ دی بلینک دے دی جائے تو وہاں پر آئدر کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ تو یہاں پر ڈی آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، آئدر ان فلیٹ اور شیئرڈ ہاؤس۔ کویسچن نمبر 50 ہے، آئیڈینٹیفائی دا ایڈجیکٹیو؟ یہاں 4 آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ نے ایڈجیکٹیو کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہارڈ ہے۔ ایڈجیکٹیو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی خوبی کو، کوالٹی کو، وہ بری بھی ہو سکتی ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہارڈ کا جو لفظ ہے وہ کسی چیز کی کوالٹی کو شو کر رہا ہے، تو یہ یہاں پر ایڈجیکٹیو کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ ہاں، اگر ہارڈلی ہوتا تو وہ ایڈورب ہوتا، اور اگر ہارڈشپ ہوتا تو وہ ناؤن استعمال ہوتا۔ جبکہ باقی جو 3 آپشن ہیں، ریڈ، سٹ اور ٹاک، تو یہ ایکشن ورڈ ہیں اور ایکشن ورڈ کو ہم ورب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سوال کے اکارڈنگ اے آپشن ٹھیک ہے، ایڈجیکٹیو ہارڈ۔ کویسچن نمبر 51 ہے، گوادر پورٹ از ان دا پروونس آف؟ کہ گوادر پورٹ جو ہے وہ کس صوبے میں ہے؟ گوادر پورٹ بلوچستان میں ہے، اور پاکستان نے گوادر پورٹ عمان سے 8 ستمبر 1958 میں اس پورٹ کو خریدا تھا، اور آفیشلی پاکستان کا یہ حصہ بنے تھے یہ پورٹ 8 دسمبر 1958 میں، یعنی 8 ستمبر 1958 میں خریدی گئی اور 8 دسمبر 1958 میں یہ آفیشلی پاکستان کا حصہ بن گئی تھی، اور گوادر پر عمان نے جو ہے وہ حکومت یا وہ عمان کا حصہ رہی یہ پورٹ 174 برس جو ہے وہ عمان کے پاس یہ پورٹ رہی تھی، اور پھر آخرکار 1958 میں پاکستان کو بیچ دی گئی تھی۔ کویسچن نمبر 52 ہے، شی لیوڈ ڈیش آسٹریلیا ڈیش 2008 ڈیش 2015۔ 3 فلنگ دی بلینکس دی گئی ہیں، آپ نے اپروپریٹ پریپوزیشن کا استعمال کرنا ہے۔ شی لیوڈ ان آسٹریلیا کہ وہ آسٹریلیا میں رہتی ہے، ڈیش 2008 فرام 2008 یعنی 2008 سے،
until 2015 2015 तक वो ऑस्ट्रेलिया में रही। तो ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 53, गज़वाए बदर अकर्ड इन, कि गज़वाए बदर जो है ये वाक़या कब पेश आया? तो गज़वाए बदर 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को बदर के मुकाम पर पेश आया था। मुसलमानों के लश्कर की क़यादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, और जबकि कफ़ार की जो क़यादत है वो अबू जहल ने की थी। कहते हैं कि कुफ़ार की तादाद जो है वो 1000 के करीब थी, जबकि मुसलमान कुफ़ार के मुकाबले में 313, और बाज़ रवायात में आता है कि 317 भी मुसलमानों की तादाद थी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद 1000 फरिश्तों से की थी इस गज़वा में, और मुसलमानों ने जो है वो कुफ़ार को शिकस्त भी दी थी। इस गज़वा में जो है वो 14 मुसलमान शहीद भी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, बिग हिस्ट्री रेफर्स टू, कि बिग हिस्ट्री किसको रेफर करती है? तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, बिग बैंग टू प्रेजेंट। यानी बड़ी तारीख से क्या मुराद है? तो बड़ी तारीख जो है वो बिग बैंग थ्योरी के साथ मुंसलिक होती है। बिग बैंग थ्योरी में हम इंसानी तारीख, कायनात, बायोलॉजी, जियोलॉजी और कॉस्मोलॉजी, इनसे मुतल्लिक जो है वो हमें मालूमात मिलती है। तो बिग बैंग जो है वो रिप्रेजेंट करती है बिग हिस्ट्री को। जी सर।